السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده تعالى وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وسلطانه، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وصاحب الحسن والجمال وجميع أصحابه الكرام، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی بڑا ہوگا۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اس گلشن ہستی کا چپا چپا اور تاریخ عالم کا گوشہ گوشہ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ بے آب ہو گیا سرزمین سے اٹھنے والا مذہب اسلام ابتدائے آخری نشے لے کر آج تک طاغوتوں کے پیروکاروں کے لیے تختہ عشق بنا ہوا ہے، اور اس کے ماننے والے روزے اولی سے ابتدائے آزمائش کی بھٹیوں میں جل رہے ہیں۔ اسلام وہ شجر ہے جس کی آبیاری ہمیشہ قربانیوں سے کی گئی ہے، اس کی سرسبزی اور شادابی میں ہزاروں مظلوموں کی آہ و بکا، ہزاروں بیواؤں کے سہاگ، لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، آج کی صورتحال کچھ یہی ہے کہ 4 سمتوں سے اسلام پر ڈائریکٹلی حملے ہو رہے ہیں اور اسلام کے ماننے والے طاغوتی طاقتوں کے نرغے میں ہیں، اور ہر طرف مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ آج مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے، اور ہمیں فقط اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جرم بس اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم ایک خدا پر ایمان رکھنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج ہماری ماں و بہنوں کے دوپٹے محفوظ نہیں، آج ہماری ماں و بہنوں کی عصمت محفوظ نہیں، ہماری عورتوں کے تقدس کو پامال کرنا ان کا اہم مشغلہ بن چکا ہے۔ خواہ عراق ہو، شام ہو، بوسنیا ہو، چیچینیا ہو، برما ہو یا ہندوستان ہو، پورے عالم اسلام پر اس قدر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ عالم اسلام کا ایک حصہ طاغوتوں کے ظلم اور بربریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیمپوں میں پناہ گزین ہیں، کشتیوں میں ساحلوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں مظلوموں کی آہیں اور شہداء کے خون کی سرخی موجود نہ ہو۔ آج پوری دنیا میں دہشت گرد عام کرنے والوں کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں عیسائیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں یہودیت کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں جانوروں کا تحفظ ہو رہا ہے، آج پوری دنیا میں صحرا اور بیابانوں کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی لاوارث قوم ہے تو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے تو موجود ہیں، لیکن انسانوں کے حقوق کی بات کرنے والا کوئی موجود نہیں۔ میرے محترم دوستو، اسلام ہر زمانے میں قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے، اور اسلام کا پودا ہر زمانے میں تمہاری قربانیوں سے پلتا اور بڑھتا ہے۔ لہٰذا ان مشکل حالات میں تمہیں قرآن کریم کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہے کہ رب کریم تم سے جیسے حالات میں کس طرح مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے والوں پر آئے کہ ان کو سخت تکلیف پہنچی، بالکل جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب آتا ہے، الا سنو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی نصرت بالکل قریب ہے، آ رہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے سلسلے میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں ضرور سنو گے، یعنی ان سے تمہیں
ضرور تکلیف پہنچے گی. تو پھر ان دشوار کی گھڑیوں میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. دوسری جگہ فرماتا ہے إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ کہ جب اللہ کے دین پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہو تو تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اس کے دین کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اور تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا کرے گا اور دشمنوں کے ساتھ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کا معاملہ کرے گا. مسلمانوں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا لباس پہن کر قرآن عظیم کا تاج اپنے سروں پر سجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا زیور اپنے سروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا زیور پہن کر دنیا کو یہ پیغام سنا دے اور وقت کے فرعونوں کو باور کرا دے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکل حالات میں مدد کا معاملہ فرمائے اور باطل کے سامنے سرخم کرنے سے حفاظت فرمائے اور امن سلامتی کی فضا کو عام فرمائے. آمین. اس شعر کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. باطل کی ہو کتنی بھی طاقت باطل کی اطاعت کیا معنی، باطل کی ہو کتنی بھی طاقت باطل کی اطاعت کیا معنی، ایمان پہ فدا ہو جاتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.